Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد صدق الله المولانا العظيم. میرے محترم دوست و بزرگ، آج آیات نمبر 23 سورۃ القاف کی آیات سے درس قرآن کی شروع ہے۔ میرے محترم دوستوں، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے وقوع قیامت کے دلائل کے ذکر کیے اور اس کا انکار کو رد کیا۔ پھر انسان کی تخلیق اور ان کی دلوں کی جو راز ہے، ان کی دلوں میں جو مخفی چھپے ہوئے باتیں ہیں، جو وسوسے ہیں، ان ساروں باتوں کو جاننے کا اللہ نے ذکر کیا کہ وہ بھی میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں انسان کے گردن کے رگ سے، یعنی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں، مطلب رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ، یہ 3 نمبر گزرے۔ چوتھی نمبر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تمام اعمال کی حفاظت کے لیے ہر شخص کی دائیں اور بائیں 2 فرشتوں کو مقرر فرمایا، جن کی نام اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا سورۃ الانفطار کے اندر کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ جو تم کام کرتے ہو وہ تمہارے اعمال کی مامور کے مطابق اس کی حفاظت کے لیے وہ تمہارے دونوں کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نیک اعمال کو اور دوسرے بدعمالیوں کو وہ اپنا نوٹ کرتے ہیں۔ پھر 5واں نمبر میں میرے دوستوں، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ تمہارے ہر قول اور فعل اور یقیناً جزائے اعمال کو پیش آنے والی جتنے بھی اعمال ہوگا اس کو پیش کریں گے، اور اس کے زیادہ تر انحصار کل قیامت کے دن فرشتوں کی رپورٹ کے اوپر ہوگا، جو یہ رپورٹوں پیش کریں گے۔ آگے میں فرمایا اللہ رب العزت نے 5واں نمبر میں جب انسان کی موت قریب آئے گا تو انسان کی موت قریب آتے وقت اس کے اوپر جو غشی طاری ہوگا، یعنی بیہوشی، سکرۃ الموت جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر بیہوشی طاری ہو جائیں گے کہ وہ نہیں معلوم میرے دوستوں کس قسم کی موت ہوگی، کہ وہ اپنے آپ پر نہیں ہوگی، آنکھ اس کی کھلے ہوئے ہے، دماغ اس کی کھلے ہوئے ہیں، اور سارے رشتہ دار آس پاس کی سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ لمبے لمبے کھراٹے لے رہے ہوتے ہیں، اس کی حلق سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں، یہ وہی چیز ہے جس کو انسان اپنے عمر بھر ٹالنے کی کوشش کرتے رہا، وہی موت، سارے زندگی بھر اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے رہے،
کہ بھائی یہ کسی بھی صورت سے ٹل جائے، لیکن وہ ٹلنے والی چیز نہیں ہے۔ موت آنے والے ہیں، موت کی ذائقہ چکھنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر جاندار کو کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کہہ کر اللہ نے اس کی ذکر فرمایا۔ اب آئیے میرے دوستوں، چھٹی نمبر میں، یہ تو انفرادی موت تھے۔ انسان کی اپنے موت ایک انفرادی موت ہے کہ بھائی اس کے اوپر غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی ہو گئے، اور اس کی حلق میں وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، نا اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ، اللہ پاک پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ تو انفرادی موت ہے۔ جب تمہارے حلق پر تمہارے موت آ جائیں گے، تمہارے حلق سے خراٹے کی آواز نکالنے لگیں گے، باریک پسینے آ جائیں گے، آنکھیں تمہارے کھولے کے کھولے رہ جائیں گے، تم بے ہوشی تمہارے اوپر طاری ہو جائے گی، اور غشی جس کو کہتے ہیں یعنی بے ہوشی کو، کہ بے ہوشی تمہارے اوپر طاری ہو جائیں گے، یہ تمہارے انفرادی موت ہے۔ اور ایک موت وہ ہے جو پورے عالم کی، میرے دوستو، جو پورے عالم کی عمر کی خاتمہ، وہ دنیا ہے۔ میرے دوستو، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، دنیا میں جتنی جاندار چیزیں ہیں، ایک اجتماعی موت آنے والی ہے۔ وہ اجتماعی موت کون سی ہے؟ جس دن اسرافیل علیہ السلام اپنے سور میں پھونکیں گے، وہی اجتماعی موت ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے اس بات کی کہ اسرافیل علیہ السلام نے کیا ہے کہ اپنی ہاتھ میں سور لے کر کھڑے ہیں اور سر کو جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی حکم کی انتظار میں کہ کس وقت اللہ کی حکم ہو جائے سور میں پھونکنے کی، کہ اللہ پاک پروردگار عالم اس کو حکم فرمائے، اور وہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے، آنکھوں کو جھکائے ہوئے اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے۔ جس دن فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے پہاڑیں، اور پورے کائنات کی درخت فرخت تمام تر چیزیں، میرے دوستوں کوئی بھی چیز بچنے والے نہیں ہوں گے، سارے کے سارے رضا رضا ہو کر روئی کی جیسے تودے بن جائیں گے۔ میرے دوستوں، اس موت کی ذکر فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ قیامت کی دن کی ذکر، وہ قیامت کی دن کی ذکر، جس دن اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ میرے دوستوں، پھر اس دن کیا ہوگا؟ اللہ کی دربار میں، اللہ کی عدالت میں حاضر ہو کر میرے دوستوں سب کو اپنا جواب دہی کرنی پڑیں گے، سب کو اپنا جواب دہی کرنے پڑیں گے، اور میرے دوستوں اس کی سزا اور سزا سے وہ دوچار ہونا ہوگا۔ ایسے وقت ہوگا اس دن ہر آدمی کے ساتھ ایک ہنکنے والے ہوں گے جو اس کو ہنکا کر رب العزت کے سامنے لے کر جائیں گے، اور ایک ہوں گے میرے دوستوں اس کی نامہ اعمال، جو تمام اعمال نامہ بردار ہوگا، جو اس کی اعمال کا ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش کرے گا، گویا وہ فرشتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدمی کی حق میں یا اس کے خلاف گواہی پیش کریں گے، اس کے خلاف گواہی پیش کریں گے۔ اور انسان آج غافل پڑے ہیں وہ قیامت سے، آج انسان اس قیامت سے غافل پڑے ہیں، آج انسان اس اپنے انفرادی موت اور اجتماعی موت سے انسان غافل پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے میرے دوستوں کہا کہ اتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی اس کو نظر نہیں آتا۔ ایسے ہوگا میرے دوستوں تو اس کی اعمال محاسبہ کی منزل پر وہ یقین نہیں لاتا تھا کہ اللہ کے سامنے ہمیں ہونا ہے، اور محاسبہ کے جو یہ عمل ہونے والے ہیں، اللہ کے سامنے جو حساب و کتاب ہوگا، اس کی بارے میں وہ یقین نہیں لاتا تھا۔ ایسے وقت آئیں گے کہ وہ سب کچھ اپنا آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیکن موت کے بارے میں شاعر فرماتے ہیں، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، در حقیقت موت ہے ابتدائے زندگی۔ جو غافل ہے، اے مسلمانوں، جو تم اپنے موت سے غافل ہو، وہ موت کیا ہے کہ تمہارے زندگی کی ابتدا ہے، تمہارے زندگی کی انتہا نہیں ہے، یہ ابتدا ہے۔
تمہارے موت شروع ہوا تو تمہارے زندگی شروع ہوئے، تمہارے موت ہو گئے اور تمہارے زندگی شروع ہو گیا۔ پھر کہا کہ تم مجھ سے بھی غفلت ہو۔ اللہ اکبر، ہی ہم سب مسافر ہیں، وہیں آخر ٹھکانہ، کوئی آگے روانہ ہے، کوئی پیچھے روانہ، ایک گانا بے گانا مل کر روئیں گے سب جمع ہو کر، لے جائیں گے گلستہ میں ارے ناداں و پردیسی۔ کیا جائیں گے تمہارے ساتھ؟ ایک پھوڑے یا پھر گرکھن جو ہے نا تمہارے قبر کھود رہے ہوں گے، اور تم اس کی ساتھ ایک میں سے میرے دوستوں میت کی ڈولی لے کر جاؤ گے، اس کی چادریں لے کر جاؤ گے، چادریں بھی واپس لے کر آ جاؤ گے، ڈولیاں بھی واپس آ جائیں گے۔ تمہارے ساتھ جائے گا تو کیا کہ تمہارے نیک اور تمہارے بدعمال تمہیں قبر میں ڈال دیے جائیں گے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ کہہ کر جو تمہیں قبر میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر تمہارے ہاں میرے دوستوں کیا ہے، تمہارے قبر کے اوپر کیا سلپیں ڈال دی جائیں گے، سمجھ لو وہ بھی مٹی ہے، دائیں طرف تمہارے مٹی، بائیں طرف تمہارے مٹی، اوپر بھی تمہارے مٹی، سرانے بھی تمہارے مٹی، میرے دوستوں پاک کی پاؤں کی طرف بھی تمہارے مٹی، بچھنا بھی تمہارے مٹی ہوگا، میرے دوستوں تمہارے نیک اور بدعمال تمہارے ساتھ ہوگا۔ پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہو، اے مسلمانوں پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہو، اے انسانوں پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہو۔ ہاں ہاں، اللہ نے تمہیں یہاں مسافر بنا کر بھیجے ہیں، تھوڑی دنوں کے لیے، تھوڑی وقتوں کے لیے، کوئی تو 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 55 سال، تو کوئی 60 سال، کوئی 65، کوئی 70۔ اللہ نے کسی کو زندگی 100 بھی دی ہے، کسی کو 120 بھی دی ہے، نہیں معلوم کس کی کتنی عمر ہے، نہیں معلوم کہ بھائی تم ایسے نہ ہو کہ ماں کی پیٹ سے دنیا کے اندر آئے ہو اور اس کی 1 مہینہ بعد تمہیں دنیا سے نکل جانی پڑے۔ وہ تو ناسمجھ ہے، وہ تو بے گناہ ہے، وہ تو معصوم ہے، اور جو دنیا کے اندر 30 40 50 سال گزر دی ہے اس کی کیا حال ہوگا، اس کی اعمال کی کیا حال ہوں گے جو اللہ کی سامنا کرنا ہے۔ میرے دوستوں آگے فرمایا اللہ رب العزت نے، فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ پھر اللہ نے فرمایا پھر تمہارے آنکھیں کھلے کے کھلے رہ جائیں گے، تمہارے آنکھوں کی پردے کو کھول دیے جائیں گے، تمہارے آنکھوں کے اندر بہت تیزی آ جائے گی، تم سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھ لو گے، تمہارے سامنے تمہارے نامہ اعمال کو کھول دیے جائیں گے، تم اپنے آنکھوں سے دیکھو گے۔ میں اس سے پہلے جمعہ کو پچھلے جمعہ سے اس سے پچھلے جمعہ کو میں نے بتا دیا تھا میرے دوستوں کہ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ آنکھوں کی کوئی بھی بیماری ہو، آنکھوں میں دکھنسی ہو، آنکھوں میں درد ہو، یا آنکھیں سرخ ہو گئے ہو، تو ان صورتوں میں یہ آیات سورۃ القاف کی یہ آیات پڑھ کر 3 مرتبہ آنکھوں میں دم کرنے سے اللہ پاک پروردگار عالم اس کو شفا عطا فرمائیں۔ ایک دن دم 1 دفعہ کریں، 2 دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں، 2-3 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں پڑیں گے، اللہ آپ کو انشاءاللہ تعالی یقیناً شفا عطا فرمائیں گے۔ وہ فرمایا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اس دن تم دیکھو گے، اس دن تم دیکھو گے کہ تمہارے آنکھوں کی پردے کھول دیے جائیں گے، تمہارے آنکھوں کے اندر تیز بینائی ہو جائے گی، تیز بینائی آ جائیں گے، اور تم اپنے نامہ اعمال کو تمام تر منازل پر اپنے آنکھوں سے دیکھ سکو گے۔ جب دیکھنا تمہارے آنکھوں سے تم خود دیکھو گے تو یقیناً اللہ نے فرمایا تمہیں تمام تر باتوں کی یقین آ جائے گی کہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکے ہو تم، لیکن اب تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، اب تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ تمہارے آنکھوں میں جب خوب تیزی آ جائے گی، تم دنیا سے چلے جاؤ گے، پھر تمہارے آنکھیں کھول دیں گے اللہ، اور تمہارے نامہ اعمال کو تمہارے سامنے پیش کر دیں گے۔ اللہ اکبر، وہ آنکھوں کی کیا روشنی ہوگی، دنیا سے 100 گنے زیادہ آنکھوں کی روشنی کل قیامت کی دن جب تم مر کر نا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اللہ رب العالمین تمہیں
اور اللہ کے سامنے جب حاضر ہو جاؤ گے تمہارے آنکھوں کی بینائی اتنی تیز ہوگی تاکہ تم اس وقت میں خود یقین کر لو گے کہ تم نے کیا کیا، لیکن کچھ کر نہیں سکو گے، تمہارے اختیار میں نہیں ہوگا۔ تمہارے نامہ اعمال کی خطا دنیا میں تمہارے آنکھیں بند ہوئے اور پھر تمہارے اعمال کی دروازے بند ہو گئے، نہ نیکی نہ بدی، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اب دوسرے کے انتظار میں ہو، جو تمہارے اولاد والباقیات الصالحات کہ جو تم نے دنیا کے اندر نیک عمل کی ہو، جو تم نے دنیا کے اندر کار خیر والی کام کی ہو، تم نے دنیا کے اندر میرے دوستوں اپنے لیے، اپنے ایصال ثواب کے لیے صدقہ جاریہ والے کوئی کام کر کے گئے ہو، مسجد یا مدرسہ بنا کر گئے، یا اپنے بچے کو عالم دین یا حافظ قرآن بنا کر گئے ہو، یا کسی کے بچے کو تم نے عالم دین یا حافظ قرآن بنا کر دنیا کے اندر دنیا سے تم چلے گئے ہو، وہ صدقہ جاریہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھتے جائیں گے۔ اگر تم نے وہ بھی نہیں کیا، آنکھیں تمہارے بند ہے، نہ نیکی نہ بدی، کچھ بھی نہیں چلے گا، سب کچھ بند ہو گئی۔ آج فرما رہا وقال قرینہ، اور کہا اس کی دوست نے، کہا اس کی انسان کی اپنے ساتھی نے جو فرشتہ ہے، اس کی اعمال کی حفاظت پر جو مامور ہے، ہادا ما لدی عتید، یہ وہ چیز ہے جو میرے پاس تیار رکھی تھی، یہ وہ چیز ہے جو میرے پاس تیار رکھی تھی۔ وہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اپنے پاس نوٹ کر کر کے رکھا تھا، سارے رپورٹیں جمع کر کر کے رکھے تھے۔ اللہ اکبر، وہ گویا فرشتہ انسان کی نامہ اعمال کو پیش کر دے گا۔ اسی نامہ اعمال کی متعلق سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ نَزَلْنَا أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گلے میں لٹکا دیا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کی گلے میں میں نے لٹکا دیا، اس کی نامہ اعمال کو اس کی گلے میں لٹکا دیا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کی دن وہ اس کی نامہ اعمال کو وہ خود نکال کر دیکھے گا، پھر اور قیامت کی دن اس سے نکال کر دکھا دیں گے میرے دوستوں کہ یہی تو ہے تیرے گلے میں جو لٹکے ہوئے، یہ تیرے نامہ اعمال ہے، اور وہ اس سے کھلا ہوا دیکھے گا، اور وہ اس سے کھلا ہوا دیکھے گا، انکار نہیں کر سکتا ہے۔ میرے دوستوں آگے میں فرما رہا ہے سورۃ اللہ رب العزت نے جب اس کی سامنے نامہ اعمال کو پیش کر دیں گے، میرے دوستوں وہ حیران ہو جائیں گے اور افسوس کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے گا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ کہف کے اندر وَمَا لِهَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کیا ہو گیا اس کتاب کو؟ کیسی کتاب ہے یہ؟ نہ چھوٹی سی چھوٹی نہ بڑی سی بڑی، کوئی بھی چیز کو تو نہیں چھوڑا، سارے کچھ اس کتاب کے اندر ذکر کر دی ہے۔ وَمَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسے کتاب ہے جو نہ چھوٹی سی چھوٹے نہ بڑے سے بڑے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، تمام تر چیزیں اس کتاب پر لکھ دی ہے، یہ سب کچھ لکھ دیا ہے۔ جب اس کی سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پیش کریں گے اور گناہگار ہوگا اپنے سینے کو چیر کر الٹے ہاتھ میں اس کو نامہ اعمال پیش کر دیے جائیں گے، تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سارے گن گن کے پیش کر دیا، سارے گن گن کر پیش کر دیا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
میرے دوستوں آج کسی کے اوپر تم نے دنیا میں ظلم کیا، کسی کے ساتھ ہمدردی کیا، کسی کے ساتھ اچھے کام کی، کسی کو دان خیرات کیا، کسی کے لیے صدقے کیا، کتنی مسجدیں بنا دی ہے، کتنی مدرسے بنا دی ہے، اور کس کو تم نے قتل کر دی، اور کس کے پیچھے تم نے چغلخوریاں کیا، اور کس کے ساتھ تم نے حسد و بغض کیا، اور کس کے ساتھ تم نے عداوت و دشمنی رکھا، اور کتنے لوگوں کو گالیاں بکے ہو، کتنے لوگوں کے ساتھ دشمنی کی ہو، تمام تر چیزیں تمہاری اس نامہ اعمال کے اندر پیش کر دیں گے۔ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر افسوس کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہو گے کہ وَمَا لِهَذَا الْكِتَابِ وَمَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کیسے کتاب ہے کہ کوئی سے کہ کسی بھی قسم کی کہ بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی چیزیں اس کتاب کے اندر نہیں چھوڑے گے، تمام تر چیزیں لکھ کر پیش کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں پھر فرمایا کہ اس وقت انسان کی جو اپنے قول اور فعل سے انکار نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس دن تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیا جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور تمہارے ہاتھ بولنا شروع کر دے گا، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور تمہارے پاؤں بولنا شروع کر دے گا، تمہارے پاؤں بولنا شروع کر دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اس دن کل قیامت کے دن بلکہ تمہارے گوشت پوش بھی تمہارے خلاف گواہی پیش کریں گے، تمہارے جسم کی ہر بال تمہارے خلاف گواہی پیش کریں گے، تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی پیش کریں گے، تمہارے بال تمہارے خلاف گواہی پیش کریں گے۔ صرف تمہارے ہاتھ اور پاؤں نہیں بولیں گے بلکہ تمہارے جسم کی جتنی اعضاء ہے، تمہاری جسم کی جتنی بال ہے، تمام تر چیزیں تمہاری خلاف اللہ کے سامنے گواہی کو پیش کر دیں گے۔ اس وقت تمہاری کیا ہوگا؟ آگے بھی اللہ نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ اللہ نے دو ساتھی مقرر کی ہے، ہر انسان کے ساتھ اللہ نے دو ساتھی مقرر کی ہے۔ ایک تو میں نے جو پہلے بتایا، دو فرشتہ تمہارے نامہ اعمال کو حفاظت کے لیے اللہ نے جو مامور کی ہے وہ کرامن کاتبین ہے، وہ کرامن کاتبین ہیں۔ بائیں طرف والے بد اعمال اور سیدھے طرف والے نیک اعمال کو لکھیں گے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں تمہارے ساتھ اللہ نے دو ساتھی کو مقرر کر رکھی ہے، ایک فرشتہ جو انسان کو نیکی کی تلقین کرتا ہے، اور دوسرا شیطان ہے جو انسان کو برائی اور بدی کی تلقین کرتے ہیں۔ اگر تمہیں نیکی کی طرف جو ہے نا تمہیں تلقین فرما رہا ہے، تم سن لو۔ اللہ نے فرما دیا کہ نیکی کی تلقین کرنا، جب انسان کی دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو میرے دوستوں تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے وہ مقرر فرشتہ جو اللہ نے میرے پیچھے کر دی ہے، یہ وہ ہے جو ہمیں ہدایت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور اگر تمہیں بدی کی تلقین کرتا ہے میرے دوستوں تو وہ باتیں تم سمجھ لینا کہ یہ وہ ابلیس اور شیطان ہے جس نے مجھے جو ہے نا برائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ ہمیں غلط کام کروا رہے ہیں، کسی کی غیبت کروا رہے ہیں، کسی کی چغلخوریاں کرا رہے ہیں، کسی کے ساتھ حسد اور بغض کروا رہے ہیں، کسی کے ساتھ کینہ کروا رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ کینہ عداوت یہ سارے ابلیس والی اور شیطان والی کام ہیں۔ میرے دوستو سورہ زخرف کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی خدا تعالیٰ کی یاد سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ اللہ کی ذکر سے، اللہ کی یاد سے جب آنکھیں بند کر دیتے ہیں تو ایک شیطان اس کے پیچھے ہم مقرر کر دے جو اس کی ساتھی بن جاتا ہے۔
اس کی ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ اس کی ساتھی جب بن جاتی ہے میرے دوستوں، وہ ہمیشہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، تمہیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لہذا جس وقت انسان کی دل میں بڑائی کا خیال پیدا ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان نے برائی کی طرف مائل کیا ہے، تمہیں شیطان نے برائی کی طرف مائل کیا ہے۔ یہ شیطان کی تلقین ہمیشہ تخذیب حق اور شر اور معصیت کے لیے ہوتی ہے نہ۔ جن فرشتوں کا ذکر ہو چکا ہے ان ساتوں کے علاوہ، ان کا کام صرف یہ ہے کہ ان میں سے ایک نیکی کا اقوال و افعال نوٹ کرتے رہتا ہے، دوسرا برائی کی باتیں درج کرتا ہے، وہ کرامن کاتبین ہے۔ آگے میں اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں، بہرحال جب انسان کا اعمال نامہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس میں درج برے اعمال کی وجہ سے حکم ہوگا القیا فی جہنم کل کفار عنید، جاؤ یہ ناشکری انادی بندوں کو، یہ ناشکری میرے انادی غلاموں کو جو میری نافرمانی کی ہے اور میرے قیامت کی دن کی بارے میں ان لوگوں نے انکار کی ہے، مجھ سے ملاقات کی بارے میں ان لوگوں نے انکار کی ہے، تو ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دو، ان لوگوں کو کیا کرو؟ جہنم میں ڈال دو۔ ان ہستیوں سے مراد ہے دو فرشتہ میرے دوستوں، جس ذکر کا گزشتہ آیات میں ہو چکا ہے کہ ایک اس کو ہنکا کر لے کے جائیں گے اللہ کے سامنے اور وہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اور دوسرا میرے دوستوں اللہ کے سامنے اس کی نامہ اعمال کو پیش کریں گے۔ اب بتایا میرے دوستوں القیا ان کی بارے میں فرمایا، بلکہ یہ محض تاکید اس لیے آیا کہ ہر شخص جہنم میں ڈال دو، یہ ہر ایسے شخص کو جہنم میں ڈال جو ناشکر گزار اور انادی ہے، اپنے ضد پر قائم رہتے ہیں، جو اللہ نے حکم فرمایا۔ اللہ پاک پروردگار عالم آدم سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 قوم و بیش میرے دوستوں نبیوں کو دنیا کے اندر اس لیے بھیجے ہیں کہ قیامت کی ڈر سنائے، موت کی ڈر سنائے، لیکن وہ قیامت کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ ناشکری کے بارے میں جو فرمایا وہ کیا ہے؟ کفر ہے، وہ کیا ہے؟ شرک ہے، وہ کیا ہے؟ بد عقیدگی ہے، وہ کیا ہے؟ شرک رسومات ہے، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ نئی چیزوں کو ایجاد کرنا اپنا ہی مرضی کے، یہ بدعتی ہے۔ ان کی بارے میں بھی فرمایا کل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ شخص میرے دوستوں فرمایا کہ وہ شخص جس نے کوئی نئی کام کو ایجاد کی جو نہ اللہ کے رسول نے کی ہے، نہ اللہ کے رسول کی قول و فعل سے ثابت ہوتے ہیں، اپنا ہی مرضی کا ٹھوک دیے، وہ سارے نیا کام کیا ہے؟ بدعت ہے، اور جتنا بھی بدعت ہے وہ کیا ہے میرے دوستوں؟ گمراہیت ہے، اور جتنا بھی گمراہ ہے وہ کیا ہے میرے دوستوں؟ جہنم میں یقیناً جائیں گے۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ پھر فرمایا مناع للخیر معتد مریب، یہ لوگوں کو خیر کی کام سے روکتے ہیں، خود بھی نہیں کرتے ہیں، دوسرے کو بھی کرنے نہیں دیتے، خود بھی نہیں کرتے، دوسرے کو بھی نہیں کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا معتدین، حد تجاوز کرتے ہیں، اپنا مرضی کا چلاتے ہیں، اپنا مرضی کا چلاتے ہیں۔ پھر فرمایا مریب، پھر شک و شبہات میں لوگوں کو ڈالتے ہیں، یہ ایسے کیوں، یہ ایسے کیوں، توحید کے بارے میں الٹا سیدھا سوالے کرو میرے دوستوں۔ پھر فرمایا یہ چیزیں جو حد تجاوز کرنے والے اور شک و شبہات میں ڈالنے والے، ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا۔ آگے میں میرے دوستوں آگے آ رہا ہے کون سی میرے دوستوں؟ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے بارے میں، کہ بھائی جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کی ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی بھی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ کبھی تو وہ فرشتوں کو اپنے معبود بنا لیتے ہیں، کبھی جناتوں کو اپنے معبود بنا لیتے ہیں، کبھی زندہ انسان کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، کبھی اہل قبور کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ قبروں میں سامنے جا کے دیکھو بھائی، میں اپنا آنکھوں سے دیکھا ہوں نظام الدین میں نے وہاں تبلیغی مرکز میں پہنچا، پیچھے میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مزار تھے۔ ایک عورت پردے کے اندر سے سر گچھائی کہ بابا تو ہی ہے قادر مطلق، بابا تو ہی ہے مشکل کشا، بابا بیٹا دے بیٹی دے، اپنا بیٹا اولاد نہیں ہوگا ان سے مانگ رہا ہے، تو معبود بنا لیا ان کو۔ میرے دوستوں اللہ کی ولی برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی حق پہ آپ
کہ ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو وہاں جانا ہو تو آپ وہاں ان کے لیے دعائیں کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، چاروں کل پڑھ کے ان کی ایصال ثواب کے لیے آپ دعائیں کریں، ان کے وسیلے سے آپ اللہ کے رسول کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں، لیکن ایسے نہ ہو کہ براہ راست ڈائریکٹ آپ ان سے مانگ لو۔ دنیا کے اندر دیکھو لوگ پجاریاں میرے دوستوں، بابا یہ سب کچھ کر دیں گے، ارے بابا کچھ نہیں کرنے والے ہیں، کرنے والے ذات صرف اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سارے کچھ ہونے کا یقین، سارے کچھ ایک اللہ سے ہونے کا یقین، غیر سے نہ ہونے کا یقین، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کے عقیدے آپ کی دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے، بولے فرض کس کے لیے؟ بولے اللہ کے لیے۔ نفل کس کے لیے؟ بولے اپنے لیے۔ بولے سنت کس کے لیے؟ بولے رسول کے لیے۔ نہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے میرے دوستوں۔ فرض بھی اللہ کے لیے ہے، نفل بھی اللہ کے لیے ہے، سنت بھی اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارے نماز، ہمارے نظر و نیاز، ہمارے قربانی، ہمارے حیات اور ہمارے موت سب کچھ اللہ کے لیے، نفل بھی اللہ کے لیے ہے، سنت بھی اللہ کے لیے ہے۔ بھائی یہ کیسے بات ہے؟ تو یہ بھی ایک عقیدہ ہے میرے دوستوں، آج ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ میرے دوستوں سنتیں پڑھ لیجئے۔